جنگ تھمتی نظر آئی ہے، تھمی ہے پچھلے چند دنوں میں، لیکن اس کی بنیاد اپنی جگہ سے ختم نہیں ہوئی ہے، مگر پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ جو شدت تھی وہ کچھ تحلیل ہوئی ہے یا تحلیل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اس بات سے ایگری کریں گے خان صاحب؟ ایک تو کامران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا ایک مرتبہ پھر۔ میں صرف اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اسے ایک میں وقفہ کہوں گا، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو اس وقت ثالثی کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ کامیاب ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ نتن یاہو اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں، اور انہوں نے صدر ٹرمپ کو کچھ مشورے دینے ہیں، اس میں خاص طور سے وہ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ پک ایکس ماؤنٹن کے اوپر حملہ کریں اور جو بھی جوہری تنصیبات ہیں ان کو تباہ و برباد کیا جائے۔ مطلب پچھلے سال انہوں نے تباہ کی تھی نتنز، اصفہان اور فردو، اور اس کے بعد جو ہے اردکان میں جو ان کا یلو کے ایک پلانٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہیوی واٹر کا، وہ بھی ہیوی واٹر کا عراق میں ایک جگہ، تو وہاں ان کے حملے ہوئے تھے۔ ابھی جو امریکہ نے پچھلے دنوں حملے کیے ہیں اس میں خاص طور سے جوہری پلانٹس جو ہے ان کے اوپر حملے کیے گئے تھے، اس میں خاص طور سے بوشہر جو وچ از اے سویلین نیوکلیئر پاور پلانٹ، اور جو جیسے کہ آپ خود اپنے تبصرے میں بتا رہے تھے کہ جو دوسرے ان کے مقاصد تھے انہوں نے بڑی حد تک حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کوٹ کر رہے تھے سینٹ کام کے کمانڈر کو، بریڈ کوپر کو، کہ انہوں نے جو ساحلی علاقہ ہے اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں اور انہوں نے بڑی حد تک ڈیگریڈ کر دیا ہے ان کی کیپیبلٹی۔ اس میں کچھ خطرات موجود ہیں۔ اس مرتبہ جو ہے جنگ کو بہت وسیع کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف یہ جنگ جو ہے، ایک طرف یہ چلی گئی باب المندب کی طرف، اس کے ریڈ سی کی طرف، اور دوسری طرف ہے یہ جارڈن تک پہنچی، اور بہت سے جو حملے کیے گئے وہ یا اسرائیل کے ایئرپورٹس استعمال کیے گئے یا یونائٹڈ کنگڈم کے کیے گئے۔ ایک حملہ جو ہے کیسپین سی میں بھی ہوا ایران کے ایک ویسل کے اوپر۔ تو اس طریقے سے یہ آپ یوں کہیے کہ یہ ٹرانس کانٹیننٹل جنگ شروع ہو گئی ہے، اور یہ پہلے بھی تھی لیکن اب اس نے یہ نقشہ اختیار کیا ہے۔ جو آپ نے تبصرہ کیا تھا وہ میرا خیال ہے کہ سب سے امید افزا چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عمان اور ایران کا ایک فارمولا سامنے آ رہا ہے جس میں 4 نکات ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ جوائنٹ گورننس ہو، دوسرا یہ ہے، میں آبنہ ہرموز کی بات کر رہا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ ٹول اس طریقے سے لگایا جائے، یا اسے ٹول نہ کہیں، وہ جو ہے سروس چارج کہہ دیں، انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے، یا سروس چارج ماحول کی پروٹیکشن اور جہاز رانی کی حفاظت کے لیے، اور وہ بھی والنٹری ہو۔ اس میں خاص طور سے جیسے ملاکا اسٹریٹ میں ہے، اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ ایران جو ہے مائن جو بھی ہے مائن کلیئرنس میں جو ہے اپنا ہاتھ بٹائے، اور 3 انہوں نے راہداریاں بتائی ہیں، اس میں سے ایک درمیانی راہداری ہے جو انٹرنیشنل ہے، ایک جو ہے شمال میں جو ایران کی وضع کردہ راہداری ہے جو وہاں سے، اور ایک جو ہے عمان کی ہوگی۔ یہ میرا خیال ہے کہ تمام لٹرل سٹیٹس کو قابل قبول ہوگی۔ ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر یہ اس پہ اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو امریکہ جو اب اس کا جو بلاکیڈ ہے اس کو فوری طور پر ختم کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک راستہ تو نکلا ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ ایک چیز جس کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ 2 نقصانات ہوئے ہیں اس کی جو ہے، بلکہ 3 نقصانات کہوں گا۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ ان کی جو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ہی لو کاسٹ ڈرونز نے اور میسائلز نے اس کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شہرت کو بٹا لگا اور ان کی معیشت تباہ ہوئی، اور پھر جو ہے ان کے حلیف تھے ان سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو اپنی آبادی، جیسا کہ آپ فرما رہے تھے، وہ اس جنگ کے خلاف ہو گئی، یعنی مطلب ان کے اندرونی سیاسی خطرات بھی بڑھ گئے۔ ان حالات میں میں دوسری طرف یہ بھی اشارہ کروں گا کہ ایران کے مسائل بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ امبیسڈر صاحب، کیلنڈر بڑا امپورٹنٹ ہے، مگر اس دوران ایک بہت ہی رسکی ایسی چیز کی ہے جو ابھی آج ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس میں، کہ نتن یاہو، پرائم منسٹر نتن یاہو جو ہیں وہ یو ایس پہنچ گئے۔ جنگ سب سے شروع ہے، پہلی بار ان کا یہ دورہ ہے، معاف کیجیے گا، امریکہ کا، اور وہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں، اور اس وقت پہنچے ہیں جب کہ ایک جنگ انتہائی غیر مقبول ہے، اور اس مینڈیٹ کے ساتھ پہنچے، اس اعلان کے ساتھ پہنچے ہیں کہ وہ جنگ کو بڑھانے کی بات کریں گے۔
دوسری جانب یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ ٹرمپ بھی انتہائی غیر مقبول ہو رہے ہیں. اس کی وجہ ایران کی جنگ ہے، اور امریکہ میں یہ تاثر جو ہے اتنا وسیع ہے کہ یہ اب نتن یاہو نے، اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں جھونک دیا، جس کی وہ بڑی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے. ریپبلکن پارٹی سیاسی قیمت بھی ادا کر رہی ہے، اور امریکہ اپنی ساکھ کی قیمت بھی ادا کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ببانگ دہل وائٹ ہاؤس میں بلانا نتن یاہو کو، اور اس کو ریسیو کرنا اور اس کو گریٹ کرنا، جبکہ وائس پریزیڈنٹ سنگین ترین الزام لگا چکے ہیں کہ وہ انڈرمائن کر رہے ہیں اسرائیل اور نتن یاہو امریکہ کی سیاست کو اور امریکہ کے نظام کو انڈرمائن کر رہے ہیں، جنگ کو روکنا نہیں دے رہے، جا رہے چاہ رہے. یہ آپ طویل عرصے وہاں ہمارے سفیر رہے ہیں کہ یہ کیا نظام ہے جو کہ اوور پاور کر دیتا ہے یہ اسرائیل کے انفلوئنس کو اور اس طاقت کو، یا یہ کچھ اور ہے؟ آپ نے اس کا تجزیہ کیا ہے، بالکل درست ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اسرائیل کے یرغمالی ہیں اور اسرائیلی لابی کے یرغمالی ہیں. یہی امریکہ کا رواج ہے، یہی وہاں کا سیاسی دستور ہے، اور وہ کانگریس ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، بالخصوص ان کے صدر ہوں، وہ اسرائیل کی مدد کے پابند ہوتے ہیں. اور وہی ابھی جو ان کا جو نتن یاہو کے خلاف آئی سی سی کا وارنٹ ہے، لیکن اسے جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل توجہ نہیں ہے، یا ہمارے درخور اعتنا نہیں سمجھیں گے اسے، کیونکہ امریکہ نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے ہوئے. لیکن وہاں جو شہروں میں اور اس کے بعد قصبوں میں، پھر جو ہے چوکوں اور چوراہوں میں، یہ ایک قسم کا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار ضرور ہونا چاہیے اور ان کو آئی سی سی کے حوالے کرنا چاہیے. یا ابھی وہ گئے ہیں تو وہاں بہت وسیع پیمانے پہ مظاہرے ہوئے ہیں، اور نیو یارک میں بھی تیاری ہو رہی ہے. تو میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل درست کہا. اور ایک یہ ہے کہ ایک اس وجہ سے مجبور ہیں کہ کیونکہ وہاں ورنہ جو صدر اسرائیل کی بات نہ مانے یا اسرائیلی لابی کی نہ بات مانے، اس کا سیاسی کریئر ختم ہو جاتا ہے. یعنی بیشک وہ صدر رہے لیکن اس کا سیاسی مگر خان صاحب ابھی تو ماننے پہ سیاسی کیریئر ختم ہوا ہے نا، کہ جو جنگ انہوں نے کری وہ ظاہر ہے کہ نتن یاہو کے اکسانے پہ کی. تو اب ایک عام بات ہے، اس نے ان کا غرق کر دیا سیاسی کیریئر، اور ان کے تمام جو ریپبلکن پارٹی کا ہے، یہ تو اصل تو اس کا اثر بالکل الٹا ہوا ہے. یعنی اسرائیل کے یہ مقاصد نہیں ہوتے کہ وہ کسی امریکی صدر کو کامیاب کریں. وہ چاہتے ہیں کہ اس کی غیر مشروط حمایت حاصل ہو. اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اس جنگ کے سلسلے میں، لیکن آپ نے درست کہا کہ وہ اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں بدنام ہو گئے اور تنہا ہو گئے. مطلب میگا کنسٹیٹوئنسی تھی، اس کے بعد ڈیموکریٹس ویسے ہی جو ہے پر تول رہے ہیں کہ وہ مڈ ٹرم الیکشنز میں انتخابات جیتیں گے. اور یہ ہے کہ وہاں اس کی صدر کی جان کو خطرہ ہو جاتا اگر وہ اسرائیل سے اس طریقے سے کھلم کھلا اختلاف کرے. اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو وہ جے ڈی وینس نے کیا ہے، اور جے ڈی وینس کے خلاف جو ہے اسرائیلی اخبارات بہت تفصیل سے لکھ رہے ہیں ان کے مخالفت میں، اور ان کے بارے میں وہ اگر کوئی پریزیڈنشل ہوپ فل تھے یا کینڈیڈیٹ تھے آنے والے انتخابات میں تو ان کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. ایک چیز اگر آپ اجازت دیں تو میں ایران کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو اس وقت جو ایک ڈیل میکر ہے، یعنی جو ایک بریک تھرو آ رہا ہے یا ہمیں اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو ہے سر بحری بلاکیڈ جو ہے اس کو اٹھانے کے اوپر بات حل ہو جائے گی، یا جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایران کو جو چھوٹ دی گئی تھی کہ آپ تیل بیچ سکتے ہیں بین الاقوامی منڈیوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی معاشی پابندیاں نہیں لگیں گی، جو کہ لگائی ان کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے کہ وہ شرط لگائیں گے کہ آپ انہیں واپس لے لیں. تو اس سے جو ہے بات آگے بڑھ سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے وہاں سے کہ وہاں جو مذاکرات کار ہیں وہ تو اس حق میں ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، یہ ایرانی مذاکرات کار ہیں، لیکن جو وہاں جو الٹرا ہارڈ لائنرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ ان کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگی تھکن ہے وہ دونوں جگہوں پہ موجود ہے، اور تباہی و بربادی بھی بہت ہوئی ہے، اور خلیجی ریاستوں کا پورے کا پورا مستقبل تباہ ہو گیا ہے. ان کے بارے میں جو وہ ان کو خوشحالی اور سلامتی کی کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، وہ سارے کا سارا تاثر جو ہے بھاپ کی طرح اڑ گیا ہے، اور انہیں اسے بحال کرنے میں
جی سر. اب جی فرمائیے. ایمبیسڈر صاحب فرمائیے گا کہ اب یہ ایک ایسا لمحہ ہے، اور آبویسلی جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ نومبر کے مڈ ٹرمز جو ہیں وہ ایک بہت ہی کریٹیکل اس حوالے سے وہ مائل سٹون ہے کہ جس سے پہلے یہ تمام چیزوں کو پرہیپس پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہر صورت میں جو ہے اس کو حل کرنا ہے. تو اب آپ کو گوئنگ فارورڈ کب تک یہ اسٹیلمنٹ جو ہے وہ برقرار نظر آتا ہے؟ اور اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک اور ایم او یو ہو جائے، یا کیونکہ ایم او یو بھی ہو چکا ہے، سیز فائر بھی ہو چکا ہے، یہ تمام چیزیں 3 بار سیز فائر ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو ہم کتنے بار مزید سیز فائر کو افورڈ کریں گے، یا اب کہیں نہ کہیں اب یہ گاڑی تھمے گی، اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا؟ ایک یہ ہے کہ جو مفاہمتی یادداشت ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں تھا. ہم نے بھی جو ہے سفارتکاری کی ہوئی ہے، مذاکرات کیے ہوئے ہیں، تو اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں تھا. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس پوری کی پوری یادداشت کا جھکاؤ ایران کی طرف تھا، جس وجہ سے صدر ٹرمپ کو نشانہ تنقید بنایا گیا. ان کو کہا گیا کہ آپ نے سرنڈر کیا ہے، کیپچولیٹ کیا ہے، اور آپ جو ہے ہربرٹ ہوور جو ان کا کمزور ترین صدر تھا اس سے ان کا موازنہ کیا گیا. حالانکہ وہ اپنی جو لیگیسی ہے وہ ابراہیم لنکن سے ملوانا چاہتے ہیں، یا اور جو طاقتور ترین صدور ہیں ان سے ملوانا چاہتے ہیں. تو اس میں انہیں ناکامی ہو رہی تھی. دوسرا یہ کہ ایران میں جب فیونرل ہوئی تو اس کے بعد انتقام کی جو آوازیں آئیں اور اس کی وجہ سے جو ہے صورتحال بگڑی. اور تیسرا یہ تھا کہ کوئی ابہام نہ ہونے کے باوجود امریکہ نے یونائیٹڈ کنگڈم، فرانس اور یونائیٹڈ نیشن سے مل کے ایک متوازی اس 60 دنوں کے اندر جو متوازی راہداری بنائی تھی جو اس علاقے میں جو کہ عمان کے ساتھ متصل تھا، تو اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی اور ایران کو جواز ملا کہ وہ ویسلز کو سٹرائک کرے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے مفاد میں بھی یہی ہے اور ایران کے مفاد میں یہی ہے، اور بالخصوص خلیجی ریاستوں کے مفاد میں یہ ہے کہ جنگ کسی طریقے سے بند ہو، اور آثار نظر آ رہے ہیں. ہاؤ ایور امریکہ نے ایک طرف یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے مصالحت کا سلسلہ چل رہا ہے اور کس طریقے سے ثالثی کا سلسلہ چل رہا ہے، دوسری طرف اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے آرماڈا کو بیف اپ کیا ہے، اور ایمفیبین فورسز بھی یہاں ڈپلائڈ ہیں، ایئر بورن فورسز بھی یہاں ہیں. اور اس کے بعد ان کا جو یہ دھمکی آج میرا پچھلے 24 گھنٹوں میں انہوں نے دھمکی دی ہے پک ایکس ماؤنٹین میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں اس کے تہ میں وہ یعنی انرچ یورینیم کے ذخائر مدفون ہیں کسی نہ کسی حالت میں، کسی نہ کسی مقدار میں. اور ایران بھی یہ اس پہ بضد ہے کہ جناب ہم تو مقابلہ کریں گے. ان کے جو بیانات دیکھ لیں تو اس وقت جو ہے ہمیں دونوں چیزوں کی طرف دیکھنا ہے. دعا کریں گے کہ یہ مصالحتی اور یہ جو ثالثی کا جو عمل ہے یہ کامیاب ہو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جنگ ٹل جائے، کیونکہ یہ نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے خطرناک ترین جنگ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں، دوسری جنگ عظیم کے بعد.